کی طرف، اس کا دھیان کس طرف جائے گا؟ دعا کی طرف۔ اس کا دھیان کس کی طرف جائے گا؟ چرچ کی طرف۔ کیوں؟ اس نے کیا رکھا ہے اپنی زندگی میں؟ تو روزہ جو ہے وہ آپ کی روحانی بھوک اور پیاس کو کیا کرتا ہے؟ اور اگر کوئی زیادہ بھوکا ہو روحانی، تو روحانی زیادہ کھائے، روحانی زیادہ پیے، تو روحانی پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ صحت مند ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں روحانی ترقی۔ کیونکہ بھوک کے سبب سے جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ روحانی طور پر خداوند میں کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ انسان کی بھوک اور پیاس، اور پھر ایک سنڈے بھی آپ کا مس کرنا کیا ہو جائے گا؟ پھر کئی جنہوں کو بھوک پیاس نہیں ہوتی وہاں کئی سنڈے چرچ نہ جان، ایویں مڑا جائے کو مہمان آ گیا، ہو گئے نہیں چھڑو پرا کے دن آج کی جانا ہے، وہ پھپھا آ گیا، فلانا آ گیا، ماسا آ گیا، سڑ آ گئی، کوئی کیڑا آ گیا۔ لیکن جب انسان کی کیا ہوتی ہے؟ ایک سنڈے بھی ان کو مس کرنا، کیونکہ اندر کیا لگی ہے؟ آگ، بھوک اور پیاس۔ اور یہ کون بڑھاتا ہے؟ خود ہے۔ یہ روزہ آپ کی بڑھاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ خداوند سے دور جو ہے وہ رہنا کیا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ جو ہے میں ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہوں۔ اس لیے اسے مس کرنا خدا کی حضوری بہت مشکل لگتی ہے۔ جن کو اس کا تجربہ ہوتا ہے ان کا ایک سنڈے یا کوئی بھی عبادت مس ہو جائے ان کو کیا لگے گا کہ میں نے کوئی چیز اپنی زندگی میں کیا کر دی ہے۔ اگر انسان بھوکا پیاسا نہ ہو، اس کی طرف سے 3 سنڈے نکل جائیں، اس کے پاس ایک جواز ہوگا، نہیں کبھی پانی نہیں تھا، کبھی جو ہے وہ صابن نہیں تھا، کہ پتہ نہیں کیا نہیں تھا، اب میں کیا کہوں کیا نہیں تھا، کیونکہ اندر کیا نہیں ہوتی؟ بھوک پیاس نہیں ہوتی۔ اور روزہ کیا کرتا ہے؟ اندر آپ کی بھوک پیاس کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے۔ اب میں 2 باتیں آپ کو اس میں سے بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ روزے پر تو بہت سی باتیں ہیں جو ہے وہ کئی میسیجز ہوں تو پھر ہم روزے کو صحیح طریقے سے کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آج میں 2 باتیں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آستر ملکہ کے دور میں آپ سب جانتے ہیں، اس کا 4 باب پڑھیں، 3 باب پڑھیں اور آستر کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آستر کے دور میں قوم بنی اسرائیل پر ایک بڑا جو ہے وہ مشکل وقت تھا، اور مشکل وقت یہ تھا کہ بادشاہ سے یہ آرڈر جاری کروا دیے گئے تھے، گورنمنٹ نے یہ آرڈر جاری کر دیے تھے کہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے کیا کر دیا جائے؟ مٹا دیا جائے۔ یہ کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے جو ہے وہ ہے۔ جب یہ بات مردگی اس وقت خدا کا ایک خادم تھا اس کو پتا چلی، اس نے اپنی بھتیجی جو ہے وہ آستر تھی اس کو بتایا کہ جو ہے اس کو بیٹی کر کے پالا ہوا تھا، اس کے پاس وہ گیا اور اس کو کہنے لگا کہ دیکھ تو بادشاہ سے اس کام کو کیا کر سکتی ہے۔ تو میں حیران ہوں اس بات کے لیے کہ آپ کبھی پڑھے خدا کے کلام میں کہ یہ تو کوئی 127 صوبوں کا مالک بادشاہ تھا۔ کتنے؟ 27 صوبے تھے جن کا مطلب بہت بڑی اس کی کیا تھی جو ہے وہ بادشاہی تھی۔ تو کتنی جو ہے وہ کتنے ممالک جو اب بدل گئے ہیں، جو ہے مختلف نام ہیں، ان کو گنا جائے تو کتنے ممالک اس میں آتے تھے اس وقت کی دنیا میں۔ تو یہ اس کا بادشاہ تھا، اور آستر اس کی کیا تھی؟ ملکہ تھی۔ اس کا مطلب حیثیت اس کی بھی بہت بڑی تھی، اور اتنی ملک سے 127 صوبوں سے چنا گیا کنواریاں، لیکن ایک لڑکی جو ہے اسے بہت کیا آئی تھی؟ پسند آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کا مقام جو ہے بادشاہ کی نظر میں کون تھا؟ لیکن آستر نے اتنا بڑا مقام رکھ کے کسی چیز کی کمی تھی آستر کو؟ بولو جی ذرا، ہے؟ اگر مطلب ہر بندے کا کاروبار سیٹ ہو، بندہ بالکل سیٹل ہو جائے، اولاد اس کی سیٹل ہو جائے، ہر چیز اس کو مل جائے، تو میں کہتا ہوں بہتے تھے عبادت بھی نہ کریں، بہتے تھے عبادت بھی نہ کریں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو سب چیزیں کیا ہے؟
شکر ہے خداوند نے کچھ چیزوں کی شارٹیج رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم خدا کی طرف کیا کریں، آئیں، لیکن آستر کے پاس سب کچھ جو ہے موجود ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، ایک کماری ہے اور اب اس کی نئی نئی شادی بادشاہ سے ہوئی ہے اور یہ ہے وہ ملکہ بن گئی ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب مردکی نے کہا تو مردکی نے نہیں اس کو روزے کے لیے کہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں 20 یا 25 سال کی یہ اور لڑکی ہوگی، لیکن کیا ایمان، کیا روزے کے بارے میں اس کے پاس مکاشفہ ہے، کیا خدا کی حضوری میں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اس نے کہا بھی اگر تم کہتے ہو کہ میں بادشاہ کے حضور جاؤں تو پھر ایسا کرو، میں اور میری سہیلیاں کتنے دن کا روزہ رکھتی ہیں؟ ایک جوان بچی تو کتنے دن کا روزہ رکھے ہے، اور ہے بھی ایسے مقام پر جب کسی چیز کی اس کو کیا نہیں ہے، لیکن اس کو سب چیزیں اس کے پاس موجود تھی، لیکن اس کی اندر اپنی قوم کا درد تھا، اپنی قوم کا۔ میرے بہنوں بھائیوں، مجھ سمیت آپ کی زندگی میں اپنی قوم کا درد کبھی نہیں ہٹنا چاہیے، اپنی قوم سے ہمیشہ محبت، صرف اپنا نہیں کہ میرا کام چل جائے، وہ تو جو ہے وہ کامیاب تھی، اس کے پاس تو سب کچھ موجود تھا، کیا ضرورت تھی اس کو کسی روزہ رکھنے کی؟ لیکن خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں اور میری سہیلیاں کیا رکھتی ہیں، اور تم بھی ساری قوم کیا رکھو، روزہ رکھو۔ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے، لیکن خداوند تبدیل کرنے کی کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا تو وہ بادشاہ کے پاس گئی، اور خداوند نے وہ سارا جو آرڈر تھا وہ اس کو کیا کیا، میں اس کی ساری ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ کینسل کیا۔ تو آج میں پہلی بات جو آپ اپنی روح میں لے جائیں اپنے ساتھ، آپ کے خلاف کتنے بھی آرڈر انسان جاری کرے، روزہ ان آرڈروں کو کینسل کرے گا۔ انسان جو ہے وہ کئی کہتے ہیں نا مجھ سے حسد کرتے ہیں، فلاں ہمارے بارے میں جادو کرتے ہیں، فلاں ہمارے بارے میں یہ کرتے ہیں۔ میں اب کہتا ہوں روزہ ایک ایسی طاقت ہے اگر مل کر، اور اس کو کہتے ہیں کہ نیشنل لیول پر روزہ۔ اور میں آج آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، جب کبھی آپ کے خاندان کا کوئی کام اٹکا ہو، پوری فیملی روزہ رکھے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ اکیلا روزہ رکھنا، لیکن کیا پوری فیملی کے طور پر خدا کی حضوری میں آنا اور روزہ رکھنا، یہ بندنوں کو کیا کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کا ذہن تبدیل ہوا یا نہیں ہوا، قوم بچی یا نہیں بچی؟ ادھر تھا انسانوں کی طرف سے، لیکن اگر آپ یونا کی کتاب پڑھیں تو وہاں تھا خدا کی طرف سے، خدا ناراض تھا، خدا سے ناراض تھا۔ تو انسان کی طرف سے ہو یا خدا کی طرف سے ہو، وہاں بھی آرڈر جاری ہو گیا تھا کہ 49 دنوں کے بعد کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اب لمبا ہو جائے گا، بہت لمبا کلام ہو جائے گا، اگلی دفعہ ہم ان چیزوں پر کچھ غور کریں گے، ہم شہربانی میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں کہ انہوں نے بھی کیا کیا، خداوند کی حضوری میں جب کلام کو سنا تو پوری قوم نے کیا رکھا۔ اور میں آج پڑھ رہا تھا، جو پڑھ لے جا کے یونا کی کتاب، انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھوایا۔ کیا جی لکھا ہوا ہے، کنہوں نے؟ جانوروں نے بھی کیا رکھا، روزہ رکھا۔ اب خدا روزے دار کی بڑی، اینڈ میں جب نونا نے کہا تو نے تباہ کیوں نہیں کیا، خدا نے کہا وہاں اتنے معاشی تھے، نام لیا یا نہیں ان کا لیا، کیوں لیا تھا، ان کا بھی روزہ رکھوایا تھا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے ان کے بچوں نے اور تمام جو ہے قوم نے روزہ رکھا، اور خداوند نے کہا اپنے عذاب کو نازل کرنے سے کیا ہو گیا۔
تو روزہ خدا ناراض ہو یا انسان ناراض ہو، دونوں کی ناراضگی مٹانے کے لیے روزہ ایک بہت بڑی طاقت کیا ہے؟ انسان ناراض ہو یا خدا ناراض ہو۔ انسان بھی ناراض ہو تو بدلہ لینا چاہتا ہے، انسان خدا ناراض ہو تو کئی دفعہ زیادہ گناہ بڑھ جائے تو پھر خدا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ خود بدلہ جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، لیکن خدا انسان کو بھی روک سکتا ہے اور خدا خود بھی جو ہے اس کام کو جو ہے کرنے سے کیا ہو سکتا ہے، باز آ سکتا ہے۔ اتنی روزے میں پاور ہے، آمین۔ اس لیے میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، میں تو اپنی زندگی میں جب کبھی یہ 40 روزے آئے ہیں، اس پر بحث نہیں ہے کہ رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے، میں نے جب جب رکھے ہیں مجھے برکت ملی، خاندانی بھی، کلیسیائی بھی، اور خدا نے مجھے بڑھایا ہے، کیونکہ روزے میں ہمیشہ خدا کے حضور کیا ہے؟ پاور ہے۔ اب جو لوگ بیمار ہیں نہیں رکھ سکتے، وہ مجھے اکیلے میں ملیں تو پھر میں، کچھ سٹڈی ہوتی ہے جو آپ پبلکلی دے سکتے ہیں، کچھ سٹڈی پرسنل ہوتی ہے جو میں ان کو دوں گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اس لیے ہر بندہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں، روزہ رکھ کے مرے گا کوئی نہیں، جے مر گیا تو منو پھاڑ لے، ایویں ڈریا نہ کریو کہ کدنا کو منو کی ہو جانا ہے، جو نہ ہونا کچھ بھی نہیں۔ ویسے بھی آپ اگر جو ہے وہ کسی جو ہے ڈاکٹر سے پوچھے، وہ کہیں گے اگر آپ کا سٹمک خالی رہے گا تو اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ شفا پا جائیں، ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ جو ہے یہ سٹمک جو ہے کھا کھا کر انسان اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھانا ہی کھا کے وہ کی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ کھائی جاتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی ہنستا ہوں، اب میں نہیں اس پہ کہنا چاہتا، تو میں ایک بندے کو کہتا ہوں، میں یار تینوں جدوں بھی نہ لئیے، تینوں بس ایک کوئی گل ہوندی ہے کہ ہے کھانا کی، کئی اس سے کام چی ہوتا ہے، کھانا کی ہے، پکاؤنا کی ہے، کھانا کی ہے، پکاؤنا، یہ آپ کی نیڈ ہے، لیکن یاد رہے اس سے آگے بھی جو ہے وہ جانے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے اور خداوند کی حضوری میں دعا کریں کہ خداوند مجھے روزہ رکھنے کی کیا بخش، توفیق بخش، مجھے روزہ رکھنے کی توفیق بخش، تاکہ خداوند میں اپنی زندگی میں روحانی ترقی کروں اور تیرا کلام میری زندگی میں پورا ہو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور